عمران خان کی حقیقی آزادی کے نظریے نے کیسے تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ پیپلز پارٹی خواہشمند ہے جبکہ نون لیگ بھاگ گئی، آخر کس بات سے؟ پی ڈی ایم مکمل طور کے اوپر جام ہو کے رہ گئی اور عوام کے اندر جو آنے کی کوشش تھی، عوام کے بیانیے کے ساتھ جو کھڑے ہونے کی بات تھی، اس میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے۔ ریاست کیسے چلے گی؟ آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان نے اقتدار سے جب باہر نکلی تو ان کو سختی سے احساس ہوا کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی چاہیے۔ سادہ اور سیدھے لفظوں میں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے، اس گندے نظام سے آزادی چاہیے۔ ہر ایک شخص کو یکساں نصاب تعلیم ملنا چاہیے، صحت کی سہولیات ملنی چاہیے، رہنے کو گھر ملنا چاہیے، کھانے کو کھانا ملنا چاہیے، اور پھر اس ملک کے اندر خاص کر انصاف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف رکھا تھا۔ اب جب ساری طرف نظر دوڑائیں تو آپ ایک بات کو سختی سے محسوس کریں گے کہ آج تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی، اور جو ساتھ ہیں وہ بھی، اور پلس دیگر بھی، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اور انہیں حقیقی آزادی چاہیے۔ پھر اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ فواد چودھری عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے باوجود آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ تھے جب تو اس وقت جیسے کچھ ٹویٹر کے اوپر بات کہتے تھے، آج بھی ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات کہیں گے تو عوام جو ہیں وہ ووٹ دیں گے۔ نون لیگ جو تھی اس نے بھی یہی بات کہی، لیکن الفاظ جو تھے وہ مختلف تھے۔ وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت ہو، عمران خان کہتا ہے حقیقی آزادی دی جائے۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دلواتے جو تھی وہ بیعت کر لی جن سے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، اور آج ان کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ پرویز الہی صاحب کی سب سے بڑی اور واضح مثال یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ڈٹ گئے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کے نظریے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب جیسا بندہ بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کے نظریے کو مان لیا۔ چونکہ پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جو عمران خان کہتے ہیں یہ عوام میں بات مقبول ہے، جو عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی کی بات، یہی ایک حقیقت ہے، اور جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لوگ نہ تو آزاد ہوں گے اور نہ ہی ہم آزادی سے سیاست کر سکیں گے، اور نہ ہی جمہوریت آگے بڑھے گی۔ تو پرویز الہی صاحب جیسا بندہ بھی ان نامساعد حالات کے اندر آج بھی پچھلے کئی مہینوں سے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ نیب جو ہے وہ ان کو بار بار گرفتار کرتی ہے، مختلف کیسز بنائے جاتے ہیں، یہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ انتقام لیا جا رہا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کرتی ہے جس سے تمام لوگوں کو حقیقی آزادی چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو مختلف ادوار میں مختلف الفاظ اور نعروں کے ساتھ ہر ایک نے اس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی لینے کی بات کی۔ کسی نے ووٹ کو عزت دینے کا کہا، کسی نے کہا آپ عارضی ہیں، کل چلے جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، اور اس سے قبل بھی تنقید ہوتی رہی، مگر عمران خان نے اپنے نظریے کے اوپر جب کمپرومائز نہ کیا تو اس طرح سے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج یہ نظام بالکل سامنے آ گیا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ حقیقی آزادی واقعہ ہی چاہیے، اور یہ نظام جو ہے یہ کیپچر ہوا ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جس نے حقیقی آزادی مانگی تھی وہ تو خود جیل میں ہے، آخر کب تک جیل میں رہے گا؟ اور آزادی حاصل کرنے کے لیے قید و بند کی صحبتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ شخص جیل میں بھی رہ کے اپنے نظریے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور عوام جو ہیں اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ایسی کوششوں میں عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو عوام نے پسند کیا، وہ سوچ ہے جس کو عوام نے اپنا لیا، اور وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تاہم عمران خان کب تک اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں گے، عوام کی سطح تک ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن یہ بات عیاں ہے کہ اب یہ باتیں پیچھے نہیں جائیں گی، کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے آزادی لینی چاہیے، یہ نظام آزاد ہونا چاہیے، سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی خواہشمند ہے اور نون لیگ بھاگ گئی، یعنی کہ اس میں پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار ہے، لیکن دوہرے معیار سے ایک معیار کے اوپر آنا بھی اچھی بات ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، یہ آئین بھی کہتا ہے، اور پھر نون لیگ جو ہے وہ اس بات سے بھاگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نون لیگ کو علم ہے کہ ایک تو میاں صاحب باہر ہیں، صحت اچھی نہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، پھر جو 16 مہینے میں بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھلواڑ کیے، وہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ یہ سارا بوجھ جو ہے وہ اس موجودہ پی ڈی ایم کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر پڑے، عوام ہمیں بھول جائیں، ہماری مہنگائی کو بھول جائیں، اور ہم سارے گناہ اپنے جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈال دیں، اور پھر ہم عوام کے پاس جائیں، اور 90 دن کے بعد یہ چیزیں ہوں، تب تک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں، ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، پی ٹی آئی کے ووٹ کم پڑ جائیں، تو پھر ہم آگے جب جائیں گے تو پھر بات ٹھیک رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 90 روز پیپلز پارٹی کو پسند ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس بات سے بھاگ رہی ہے، چونکہ انہیں علم ہے کہ ہمیں تو پنجاب بھی نہیں ملے گا، نیشنل حکومت تو ہمیں بنی بنائی دے دی گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے۔ اب پیپلز پارٹی کو 90 روز اس لیے پسند ہیں، اب اس میں وہی پیپلز پارٹی ہے نا جس نے کہا تھا مردم شماری جو ہے اس کو کروا لیں، وہی پیپلز پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے پنجاب اور کے پی کے جو الیکشن ہے وہ 90 روز میں ہونے چاہیے۔ یہ بات تو آئین میں لکھی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی اس لیے 90 روز کی بات کر رہی ہے، ان کو کوئی آئین اتنا بھی پیارا نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کے بھٹو صاحب نے یہ آئین دیا تھا ملک کو، جمہوریت کی بنیادیں رکھنے والوں میں وہ شامل ہیں، انہوں نے جان دی، ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، ان کی بڑی لازوال قربانیاں ہیں، لتر کھائے، چتر مارے گئے، جیلوں میں رہے، کوڑے کھاتے رہے، اس پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بڑی قربانیاں ہیں، مگر انہیں پتا ہے کہ اگر 90 روز میں الیکشن ہوں گے تو سندھ تو ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے ایسے نامساعد حالات کے ہونے کے باوجود ہمیں کچھ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے بھی سیٹیں مل جائیں، تو کیوں نہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ایک بیانیہ بھی لے کے جائیں، اور ایک ضرورت بھی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی نہ ہو، تو ملٹیپل چیزوں کو ہم ایک ساتھ جو ہے وہ یکجا کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی 90 روز میں الیکشن کی خواہشمند ہے، چونکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ہاں اگر 90 روز سے الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ پرانے سیاسی حریف ہیں، ان کا آپس میں کمپٹیشن جو ہے ایسی صورتحال کے پیش نظر پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے اور نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو فائدہ نہیں دینا چاہتی، اور تمام سیانے لوگ یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے، خاص کر آصف علی زرداری صاحب نے بڑی حکمت عملی کے تحت یہ تمام وزارت عظمیٰ کا منصب ان کے حوالے کیا تھا، اپنے پاس وہ وزارتیں رکھی تھی جس میں وہ عوام کے ساتھ براہ راست جو چیزیں جڑی ہیں وہ شامل نہیں تھی، اور یہ جواب دہ نہیں تھے، جیسے وزارت خارجہ تھی، وزارت امور کشمیر تھی، اور چند اور وزارتیں تھیں، اس میں نہ تو کوئی مہنگائی کرنی تھی انہوں نے، نہ کچھ اور کرنا تھا۔ وزارت خزانہ بھی نون لیگ کو دی، وزارت عظمیٰ ان کو دی، وزارت داخلہ ان کو دی، اور جتنی بھی ریلیونٹ چیزیں تھیں وہ ان کے حوالے کی، اور آج نون لیگ کو لوگ زیادہ برا سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کم سمجھتے ہیں، اور اوورال پی ڈی ایم کو برا تصور کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اپنے تمام سیاسی کارڈز کے اندر کامیاب ہوئی ہے، اور یہاں مساق جمہوریت کے نام کے اوپر نو ڈاؤٹ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا۔ میں تو کہتا ہوں ایک اور نیا مساق جمہوریت ہونا چاہیے، اس میں ملکی انٹرسٹ، معاشی حالات ہوں، جمہوری چیزیں ہوں، الیکشن کے حوالے سے چیزیں ہوں، اس کے اوپر ان کو ایک ہونا چاہیے، باقی ایک دوسرے کے خلاف جو مرضی بکواس کرتے رہیں اور جیسی مرضی کمپین چلائیں، چور بھی کہہ لیں، ساری چیزیں کر لیں، مگر ایک مساق جمہوریت ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں، انکلوڈیڈ عمران خان، خاص کر ان کی جماعت شامل ہونی چاہیے۔ اب جو پی ڈی ایم ہے وہ بالکل جام ہو کے رہ گئی۔ آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر اس وقت جو سب سے سنگین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ تو کرنٹلی یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بہت زیادہ آئے، عوام کے سر کے اوپر سے پانی گزر چکا۔ پھر دیکھیے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں، پیٹرول مہنگا، اشیاء خوردنوش کی جو چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی، لوگوں کو روزگار مل نہیں رہا، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور عوام سڑکوں کے اوپر ہیں۔ اب جب عوام سڑکوں کے اوپر ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے، خاص کر پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو، آئیفے اور جو باقی جماعتیں تھیں انکلوڈیڈ ایم کیو ایم، ایون باپ پارٹی، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو عوام سڑکوں کے اوپر ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو ضرورت ہے، یہ جو وہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر گھسیں، لیکن وہ گھس اس لیے نہیں رہے، وہ اس لیے نہیں گھس سکتے کہ آج سے 15 دن پہلے تو یہی حکومت میں تھے، مہنگائی تو انہی کے دور میں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جب پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ جب عوام کی حمایت کی بات کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، تو دراصل وہ اپنے ہی خلاف بات کر رہے ہیں، اور عوام نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی لوگ یہ تو آپ نے سارے کام کیے ہیں، کیئر ٹیکر حکومت تو ابھی آئی ہے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کر سکتی، ان کے معاہدوں کے اوپر عمل کرے گی تو ان کو سزا کاٹنا پڑتی ہے، جیسے اب عوام کاٹ رہے ہیں، اور
जो निगरान हुकूमत है वो भी बदनाम हो रही है, और पीडीएम की हुकूमत तो पहले से बदनाम हो चुकी थी। तो लिहाजा पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, उनके जितने सियासी रहनुमा हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम आवाम के साथ इन एहतजाज के अंदर जाके कैसे खड़े हो जाएं। बोलते हैं तब भी मुसीबत, ना बोलें तब भी मुसीबत, अगर हम उसके ऊपर एहतजाज करें तो वो भी अपने ही खिलाफ एहतजाज होगा। तो ऐसे हालात में पीडीएम बिल्कुल जाम होके रह चुकी है। अब देखिए कि रियासत कैसे चलेगी और हम इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं। तमाम लोग जानते हैं कि फ़ौज जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसने हर जगह के ऊपर टांग अपनी घुसेड़ रखी है। यानी कि सियासत में वो मुदाखलत करते हैं, वापडा के इदारे में उनके लोग हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके ज़ेरे साया है, नैब बिल्कुल उन्हीं का इदारा है, एफआईए हो गया। यानी कि हर जगह के ऊपर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हम बड़े फ़िलासफ़र हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, ऐसे है, वैसे है। वहीं पे मुल्क की मईशत भी वो ठीक करना चाहते हैं, इलेक्शन भी वही करवाना चाहते हैं, मरदमशुमारी भी वही करवाना चाहते हैं, लोगों को जेलों में भी वही डालते हैं। तो खुदारा ये आपने 4 मार्शल लॉ लगा लिए। माज़ी शायद है कि आपने सियासी जो लोग थे उनको जेलों के अंदर डालते रहे, कुछ को ऐसे मारा कि वो दुनिया से भी चले गए। फिर आप देखिए कि आइन के ऊपर अमल दरामद आप नहीं होने देते, आपने मार्शल लॉ लगा के भी देख लिया, आपने सियासत के अंदर मुदाखलत करके भी देख ली। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपको गौर करना चाहिए कि जो आपका असल काम है, सरहदों के महफ़ूज़ बनें, कोई टेक्नोलॉजी बनाएँ, कोई असलहा बना लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए, कोई और कारोबार कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये सियासत जो है, ये जो जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर आप रोड़े नहीं अटकाएँ। अब वो दौर नहीं रहा। हर दुनिया के अंदर जो है एक वक़्त होता है, कुछ हालात होते हैं जिसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब हालात उस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं कि इस 21वीं सदी के अंदर भी अगर आप वही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जैसे इमरान खान आपके गले में पड़े हुए हैं, आप उनको जेल में रखें तब भी मुसीबत, आप उनको बाहर निकालें तब भी मुसीबत। याद रखिएगा इमरान खान जब तक जेल में हैं, आप इस मुल्क के अंदर डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा रहेगा, माशी अदम इस्तेकाम भी उसके साथ जारी रहेगा। जब तक ये मुल्क के अंदर निज़ाम ठीक नहीं होता, ये अफरा-तफरी ख़त्म नहीं होती, ये पकड़-दकड़ आप नहीं छोड़ते, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ रखा है, कर लें इनकी नीयत ख़राब, ये नहीं जाएँगे छोड़ के। ये देख लीजिए एक वक़्त ऐसा आने वाला भी होगा, ऐसा वक़्त आएगा, ये अल्फ़ाज़ याद रखिएगा। ये जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल वो वापस आ रहे होंगे। ये अलग बात है इमरान खान ने उनको लेना है, नहीं लेना, कौन मजबूर था, कौन लाचार था, कौन मर्ज़ी से किया, कौन अब वफ़ादार है, कौन गद्दार है। तो एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट को, इस पाक फ़ौज को सोचना चाहिए कि उनकी डोमेन क्या है, वहीं पे रह के काम करें। इसके अलावा और मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है। ये सियासतदानों को, ये आवाम को, इनको आज़ादी दीजिए, इनको अपने हिस्से का काम करने दीजिए। हाँ, आप जहाँ कहीं ज़रूरत हो पॉजिटिव वे में सपोर्ट करें, या अपने दिल से ख्वाहिशें मार दें, किसी ने DGISI बनना है, किसी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, किसको एक्सटेंशन मिलनी है। ये एक ऐसा आइन बना लीजिए, आप अपने इदारे में खुद लगाएं DGISI, आप खुद आर्मी चीफ लगाएं। ये नहीं पूछें सियासतदानों को क्या करना है। ये मीडिया, ये अदलिया, ये सियासतदान, ये जमहूरी निज़ाम, ये पार्लियामेंट को आज़ादी चाहिए। तो आप जब तक अपने डोमेन में काम नहीं करेंगे, यकीन जानिए आप बदनाम होंगे। कोई भी मुल्क का वफ़ादार और जो मुहिब्ब वतन शहरी है, वो अपनी फ़ौज को कमज़ोर होता हुआ दिखाई नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो सब कुछ सामने नज़र आएगा और निज़ाम एक्सपोज़ हो रहा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इमरान खान को छोड़ दो और फिर भी आपने ना छोड़ा, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये हालात हैं, इन हालात के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।